السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الگ خبر، میں ہوں علی سرور۔ آج جناب جو بات کر رہے تھے بار بار کہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے 25 اور 29 کے درمیان لانگ مارچ کا وہ اعلان کریں گے، تو پشاور میں کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس کے بعد پریس کانفرنس کی آج عمران خان صاحب نے اور اعلان کر دیا کہ 25 مئی کو اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا۔ بالآخر انہوں نے اعلان کر دیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری جان بھی جاتی ہے تو جائے، میں واپس نہیں مڑوں گا اس اعلان سے، اور تمام یعنی جو جتنے ووٹر سپورٹر ان سب کو کہا ہے کہ 25 مئی کو اسلام آباد کی طرف مارچ کریں۔ 25 مئی اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان عمران خان کی طرف سے سامنے آیا، اور انہوں نے کہا کہ 25 مئی کو 3 بجے کشمیر ہائی وے پر ملوں گا۔ تمام لوگوں سے انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہنچیں اور اسمبلی تحلیل کرائیں گے، الیکشن کا اعلان ہوگا تبھی وہاں سے اٹھیں گے، ورنہ ہم دھرنا دے کر وہاں بیٹھے رہیں گے۔ اب پاکستان کی بڑی پارٹی، عمران خان صاحب ظاہر ہے اس کے سربراہ ہیں، چیئرمین ہیں، اسی پر ہم بات کر رہے ہیں۔ شہزاد قریشی صاحب پی ٹی آئی کے سینئر رہنما، ممبر سندھ اسمبلی، بہت شکریہ شہزاد قریشی صاحب۔ سر، اعلان ہو گیا پی ٹی آئی کا 25 مئی کو اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان، اور خان صاحب نے کہا ہے کہ جی اس سے واپسی نہیں ہوگی جب تک اسمبلیاں تحلیل نہ ہو جائیں، الیکشن کا اعلان نہ کر دیں۔ دیکھیں، یہ تو ہم پہلے سے اناؤنس کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو فارغ کریں اور فوری الیکشن کرائیں۔ ہم تو یہ کہہ نہیں رہے کہ آپ نے جو سازش ہمارے خلاف کی تھی یا جو آپ دوست بیٹھی ہو کہ آپ نے حکومت پر قبضہ کیا تھا، فوراً جیل میں کیا آپ نے ایک بہترین سازش کا شکار ہمیں کیا، اور مل کر ایک اتحاد کر لیا، تو کل تک ایک دوسرے کو ووٹ پہ جیتنے کی بات کرتے تھے۔ ہم تو یہ کہہ نہیں رہے کہ آپ نے جو سازش کی ہے اس کے تحت ہمیں ہمیں وزیر اعظم بنا دے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں الیکشن میں، آئیں عوام کے پاس جائیں، تو ہم جو طاقت کا چشمہ ہوتی ہے جو عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کے آتے ہیں، اب فوری الیکشن کریں، کیونکہ یہ جو گورنمنٹ ہے وہ تو ہینڈل ملا ہی نہیں ہے۔ یہ تو ایک سازش کے تحت خان صاحب کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف اور حکومت کے خلاف سازش ہوئی، جس کے تحت یہ آ گئے۔ مجھے چیز سمجھ نہیں آتی، جب ہم حکمران جماعت تھی ہماری، وزیر اعظم عمران خان تھے، تو یہ روز بولتے تھے الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ، آپ لوگوں کو مینڈیٹ نہیں ہے، عوام خلاف ہے، فلاں سروے یہ آ رہا ہے، فلاں سروے یہ آ رہا ہے، تو اب ان کو الیکشن کرانے میں کیا پرابلم ہے؟ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی کام نہیں کیا گورنمنٹ کا، ہم نے برا کیا ہے، ہماری پرفارمنس اچھی نہیں تھی، ہماری پرفارمنس انڈیکیٹر اچھے نہیں تھے، ہم نے معیشت کے لیے کچھ نہیں کیا، ہم نے اس عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، پھر تو ان کے لیے بہت ایزی ہے یہ عوام کے پاس جائیں اور اپنا منشور پیش کریں۔ ہم اپنا مینیفیسٹو پیش کرتے ہیں، پھر جو عوام فیصلہ کرے وہی فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ اچھا، اس میں شہزاد قریشی صاحب یہ اب جواب یہ آ رہا ہے سامنے سے کہ جی جس وقت ہم نے کہا تھا اس وقت آپ نے بات تسلیم نہیں کی، اب ہم تسلیم نہیں کریں گے، اور اب جب چاہیں گے اس وقت الیکشن کرائیں گے۔ لیکن اب عمران خان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس کے فوری بعد شہباز شریف صاحب نے بھی جو گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ ملک کو خانہ جنگی اور انتشار کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے کال دی ہے۔ دیکھیے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ ملک ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیار ہے، یہ ملک بڑی قربانیوں سے بنا ہے، اور اس ملک کے تمام ادارے ہمارے لیے قابل عزت اور احترام ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک انشاءاللہ رہے گا، وہ پی ٹی آئی رہے گی، عمران خان رہے گا، شہزاد قریشی رہے گا یا کوئی اور سیاستدان رہے گا۔ ہم چاہتے ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے، ہم چاہتے ہیں اس کو حقیقی آزادی ملے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کی حکومت ہو وہ کسی کی بھی ڈکٹیشن نہ لے، چاہے وہ ڈکٹیشن اندر سے ہو یا باہر سے ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک آزادانہ فیصلے کرے، ہم یہ چاہتے ہیں یہ ملک اپنی فارن پالیسی خود بنائے، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایسے سیاستدان جن کے فارن ایجنڈاز ہیں، جن کا سرمایہ باہر ہے، اولاد باہر ہے، کاروبار باہر ہے، سب کچھ باہر ہے، اور وہ یہاں حکمران بنتے ہیں اور اس کے بعد اپنی پوری فیملی لمیٹڈ کمپنیز بناتے ہیں۔ ہم اس چیز کے خلاف ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں اس ملک میں ترقی ہو، اس ملک کا پہیہ چلے، اس ملک میں معیشت کا پہیہ چلے، اس ملک میں بہتری آئے، اور یہاں پر ایک ایسا حکمران آئے جو پاکستان سے اور پاکستانی عوام سے بے انتہا پیار کرتا ہو۔ یہ نہ ہو کہ اس کا کاروبار باہر، وہ علاج کرانے کے لیے باہر جائے، اس کے بچے باہر، اس کا سب کچھ باہر، اس سے وزیر اعظم بننے کے لیے پاکستان آئے، حکمرانی کے لیے صرف پاکستان آئے، باقی کوئی انٹرسٹ نہ ہو پاکستان میں۔ اچھا شہزاد قریشی صاحب، اب کیا سمجھتے ہیں آپ کے دھرنا دینے سے؟ وہاں عمران خان صاحب نے کہا جب تک ہم بیٹھے رہیں گے، جب تک اسمبلی تحلیل کی بات نہیں ہوگی، جب تک نئے الیکشن کا اعلان نہیں ہوتا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ دباؤ کے تحت حکومت فیصلہ کر لے گی؟ آپ جب لاکھوں افراد کا وہاں دباؤ ڈالیں گے جا کے اسلام آباد میں؟ دیکھیے ہم اور پارٹیز کی طرح نہیں ہے کہ جلاؤ گراؤ،
لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچائیں. ہم پرامن لوگ ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ اس ملک کا ہر شہری ہمارے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے, اس کی جان و مال ہمارے لیے قیمتی ہے. ہم وہ کام تو آپ کو پتہ کرتے نہیں. اس سے پہلے بھی جو ہم نے 128 دن یا 130 دن کا جو دھرنا دیا تھا, ہم نے ایک ٹائر نہیں چلایا تھا, ہم نے کہیں پہ کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی تھی, پرامن طریقے سے بیٹھے تھے. لیکن سر وہ کرنا کامیاب تو نہیں ہوا تھا. وہ کامیاب اگر نہیں ہوا ہوتا, وہ اگر دیکھیں ہر دھرنے کے آبجیکٹو تو گولز ہوتے ہیں, ہر دھرنے کا ایک وہ, اس وقت بھی ہم 4 حلقے کھلوانے کی بات جی بالکل, انہوں نے کھولے نہیں تھے, اور اب آپ الیکشن چاہ رہے ہیں, اور یہ اگر نہیں مانی گئی تو پھر کیا دھرنا لمبا بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس بار تو میں صرف پیٹیاں ہی نہیں, صرف پورا پاکستان انشاءاللہ نکلے گا. پورا پاکستان انشاءاللہ تمام شہروں میں نکلے گا, اور پھر یہ اسلام آباد جائے گا. تو آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ کیا ہوتا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ہفتے میں اعلان کر دیں گے الیکشن کرانے کا. یہ میں آپ سے اچھا شہزاد قریشی صاحب, لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ کل جس طرح شیریں مزاری صاحبہ کی گرفتاری ہوئی, تو عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے. آپ نے دیکھا کہ شیریں مزاری کو ایک عورت پہ کس طرح ظلم کیا گیا, اس کو اٹھایا گیا. انہوں نے گرفتاری بھی کس سے اسٹارٹ کی؟ خواتین سے. ماؤں بہنوں کی تو بہت باتیں کرتے, لیکن جب تقدس کی بات آتی ہے یا چار دیواری کے تحفظ کی بات آتی ہے, تو یہ پھر اس کو سب کو روکتے ہیں. آپ مجھے بتا دیں 3.5 سالوں کے اندر ہم کسی ورکر کے پاس ہم نے کوئی پولیس بھیجی ہو, ہم نے رینجرز بھیجی ہو, ہم نے کوئی انتقامی کارروائی لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بھی اسی طرح سلوک کیا گیا. دیکھیں یہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. مریم نواز صاحبہ ہو, شہباز شریف ہو, حمزہ شہباز ہو, نواز شریف ہو, یہ اور ان کے 2-3 اور وزراء اور ایک سابقہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی, ان پر آلریڈی کیسز تھے, نیب پہ چل رہے تھے. اگر ان کو نیب آتی تھی یہ تماشا کرتے تھے. مولانا فضل الرحمان پہ نیب کا کیس چل رہا ہے, اسی طرح زرداری پہ نیب کے کیسز ہیں, بلاول پہ, اور یہ سارے وہ کیسز ہیں جو خان صاحب نے نہیں کیے. سابقہ دور حکومت میں بنے ہیں, درست ہے, لیکن شیریں مزاری صاحبہ میں بھی یہ پرانی ایف آئی آر ہے اور اینٹی کرپشن کا مقدمہ ہے. دیکھیں یہ سارے جو مقدمہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں, زرداری میں نواز شریف زرداری پہ کیے تھے, اور یہ جو مقدمہ ہی تو مذاق تھا. اور آپ دیکھیں عوام کس طرح سے نکلی ہے. سارے شہروں میں ہم نے پرامن دھرنے دیے, ہم نے تو کوئی ایسی روڈ بند نہیں کی جس سے کسی کو نقصان ہو, ہم نے تو کہیں پہ بھی کوئی خدا نہ خواستہ صحیح ٹائر نہیں چلایا, اور آپ نے دیکھا الحمدللہ پرامن دھرنے کی بات تو ہے کہ احتجاج ہوا ہے. آصف بھاجوہ صاحب بھی موجود ہیں جی, نون لیگ کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ, پنجاب اسمبلی ممبر بھی. بہت شکریہ بھاجوہ صاحب. یہ بات کر رہے ہیں شہزاد قریشی صاحب, بالکل درست ہے کہ احتجاج جب انہوں نے کیا, دباؤ بڑھایا, تو شیریں مزاری صاحبہ کی رہائی عمل میں آ گئی, اور وزیر اعلیٰ صاحب نے فوراً کہا جی رہا کر دیں, لیکن ظاہر ان کے حکم سے تو نہیں ہوئے, لیکن پھر کورٹ سے رہائی ہوئی ہے. تو سر اس طرح کے یہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں بالخصوص خواتین کے خلاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور وقت دیا. گزارش یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی پالیسی ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے. دیکھیں کیسی یہ بات کرتے ہیں, ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ یہ نیشنل میڈیا انٹرنیشنل لیول پہ دیکھا جا رہا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کیسز ہیں یہ زرداری نے بنائے تھے. ارے بابا کل کی بات ہے, آپ کہتے تھے کہ نیب کا جو چیئرمین ہے جاوید اقبال, اس کو آپ نے اپوائنٹ کیا تھا, اس نے کیس بنائے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ زرداری کے کیس بنائے ہوئے. کون سا کیس زرداری کے دور کا بنا ہوا ہے؟ کیا میاں نواز شریف کا کیس زرداری کے دور میں بنا؟ کیا حمزہ شہباز کا کیس زرداری کے دور میں بنا؟ کیا میاں شہباز شریف کا کیس زرداری صاحب کے دور میں بنا؟ کیا شاہد خاقان عباسی کا جو کیس ہے وہ پرانا ہے؟ کیا خواجہ آصف کا کیس پرانا ہے؟ کیا خواجہ یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ظلم کیا. بھائی وہ شیریں مزاری کا کیس دیکھو کس نے درج کیا, اور جو ویڈیو وائرل ہوئی خواتین نے ان کو اریسٹ کیا. یہ کہتے ہیں ظلم کیا. اگر آپ ہزاروں ایکڑ اراضی جو ہے فراڈولنٹ طریقے سے نام الاٹ کرائیں گے اور جعلی کمپنیوں کو پھر آپ دے دیں گے, تو اینٹی کرپشن والے تو آپ کو پوچھیں گے. یہ تو ہماری گورنمنٹ نے پھر بھی کہا کہ ٹھیک ہے یہ خاتون ہے, بطور چیف منسٹر حمزہ شہباز نے کہا کہ ہم اس کو یہ ودرا کرنا چاہیے, یہ انہوں نے غلط طریقہ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بینگ اسٹوڈنٹ آف لا کہ یہ ایک قانونی طریقہ تھا. اگر کسی کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو کیا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اریسٹ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ بالکل کوئی فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی نہیں ہوئی. بالکل جس کے خلاف ایف آئی آر ہوگی اس کو گرفتار کیا جانا چاہیے. جس کے خلاف ایف آئی آر ہوگی شہزاد قریشی صاحب, وہ تو پھر قانونی وے میں تو یہی ہے کہ جس کے خلاف ایف آئی آر ہوگی پھر گرفتاری بھی ہوگی. تھوڑی سی اپنی اس کی جو اپنی انفارمیشن تھوڑا سا اضافہ کر لیں
یہ کیسز کھلوائیں سارے کہ حمزہ شہباز پہ، حبیبیہ شوگر مل، فلاح، یہ جو پاناما لیکس ہے اور جو دوسرے مقدمات ہیں جس میں یہ سرٹیفائڈ مجرم قرار پائے ہیں نواز شریف صاحب. اس کے بعد یہ ایک ایفیڈیوٹ دیا گیا شہباز شریف کی طرف سے اور اس ایفیڈیوٹ کے چکر میں پاکستانی واپس نہیں آ رہے. میں تو کہتا ہوں اس سے بھی شہباز شریف کو گرفتار کرنا چاہیے. جب یہ بات تو درست ہے نا کہ وہ یہ ذرائع جب اسمبلی میں کہا، نہیں اسمبلی میں جب کہا نواز شریف صاحب نے جناب والا یہ ہے وہ ذرائع، تو ظاہر پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی اس وقت. یہ گلو بٹ دیکھ لیں، قومی بٹ دیکھ لیں، جس حساب سے کرپشن چلائی. عابد شیرینی نے بولا کہ یہ قاتل ہے، اس نے پتہ نہیں کتنے قتل کیے فیصلہ یہ الزام تو ہے 22 قتل کا الزام. حال تو یہ اتنے پاکستان بنے اور عورت کو گرفتار کر کے بعد میں بھاگ دیتے تھے، نہ رہا کرتے نا اس کو نہیں کرتے نا. ایک عورت کو گرفتار کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈرا لیں گے. ابھی تو یہ تیاری کریں 25 تاریخ کا اعلان ہو گئے اور آپ یہ دیکھیے گا کس طرح بھاگتے ہیں یہ لوگ. یہ بات دیکھیں گے آپ کتنے ہیں. ہم تیار ہیں آپ کو فیس کرنے کے لیے. اچھا یہ جو بات ہو رہی ہے، یہ جو کہتے تھے نا پریڈ گراؤنڈ میں 20 لاکھ آدمی آئیں گے، آپ نے دیکھا تھا علی سرور کتنے لاکھ آدمی تھے. نہیں بات یہ ہے کہ بھائی صاحب اب ہوگا کیا، کیونکہ ظاہر ہے یہ تو پورے پاکستان کو کال دی ہے عمران خان صاحب نے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں 25 مئی کو دن 3 بجے کشمیر ہائی وے پر انتظار کروں گا. میرے جو لاکھوں کی تعداد میں چاہنے والے ہیں وہاں آئیں گے اور جب تک بیٹھے رہیں گے جب تک اسمبلیاں تحلیل نہیں ہو جاتی، نئے الیکشن کا اعلان نہیں ہو جاتا. سر میں پہلے بھی 126 دن کا ڈانس پروگرام انہوں نے کیا تھا، اب بھی یہ 26 دن کا یہ کچھ دنوں کا ڈانسنگ پروگرام کریں گے. اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ جو پریزیڈنٹ چائنا کے آنے تھے انہوں نے ان کو ڈیلے کیا. اب بھی یہ وہی عمران خان ہے جس نے کہا تھا کہ یہ بل جلا دو، سول نافرمانی کر دو، کوئی ٹیکس جمع نہ کراؤ. لیکن فرق ہے سر، رشید نے کہا تھا کہ آگ لگا دو. سر ایک فرق سن لیں اس میں باجوہ صاحب، ایک فرق یہ ہے اس میں کہ جو کچھ بھی کہا تھا اس وقت تو کہا تھا، اب صورتحال مختلف ہے کیونکہ آپ مریم نواز صاحبہ بھی فرما رہی ہیں کہ الیکشن میں جانا چاہیے، اتحادی آپ کی ایم کیو ایم بھی کہہ رہی ہے الیکشن میں جانا چاہیے، نواز شریف صاحب نے بھی کہا ہماری تیاری مکمل ہے. تو سر پھر رہ کیا گیا؟ کہیں سے کہاں سے آپ کو پھر اختیارات نہیں ہیں آپ کے پاس بات کرنے کے، یا کہیں سے اور فیصلہ ہونا ہے؟ الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا ہم نے تیاری شروع کر دی ہے الیکشن کرانے کی. موقع دیں گے مجھے میں عرض کروں؟ جی سر بات یہ ہے، بڑے غور سے سنیے گا میری بات کو، ریکارڈ پہ بات رہے گی کہ عمران نیازی صاحب کے خلاف جب ہم نے کہا کہ ہم تحریک عدم اعتماد لائیں گے تو ہم ان سے کہا کہ آپ اسمبلیاں توڑ دیں، آپ ری الیکشن کی طرف جائیں، نیا مینڈیٹ حاصل کریں اور عوام کو موقع دیں. یاد ہے آپ کو؟ تو یہ کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ ہم ایک دن پہلے بھی اسمبلیاں نہیں ڈیزالو کریں گے، ہم 5 سال پورے کریں گے. اب کون سی قیامت آ گئی ہے کہ اب یہ کہتے ہیں کہ اسمبلیاں ڈیزالو سر دیکھ لیں اس پر باجوہ صاحب اب انہوں نے کہا، دباؤ ڈالا، آپ نے اگر بات نہیں تسلیم کی تو انہوں نے اسمبلی کے اندر رہتے ہوئے آئینی قانونی طریقہ اختیار کیا، آپ کو گھر بھیج دیا. اب یہ جو دباؤ ڈالنے آ رہے ہیں آپ کے پاس، ظاہر ہے ان کا تو اس سے پہلے 126 دن کا دھرنا بھی ہوا، اور شہزاد صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی اب بے شک دباؤ ڈالتے رہے کچھ بھی نہیں ہوگا. رانا ثناء اللہ صاحب نے تو یہاں تک کہا ہے کہ مجھے تو حکم دیا جائے میں ان کو گھر سے نکلنے نہ دوں. رانا ثناء اللہ کو بولیں یہ 1985 یا 1990 اور 93 کی سیاست نہیں ہے. اتنے جوتے پڑیں گے نا ان کو عوام سے، اتنے جوتے پڑیں گے کہ ان کو بھاگنے کا رستہ نہیں ملے گا. یہ عوام کو سمجھ کیا رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی کی حرکت نہیں ہے. اب اس وقت جو عمران خان کی جو تحریک چل پڑی ہے یہ پورا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. یہ نکل نہیں سکتے، یہ منہ پہ نقاب باندھ کے تو نکلتے ہیں، سیکورٹی کے ساتھ تو نکلتے ہیں. ان کو بولے اپنے حلقوں میں تو جائیں کہ عوام ان کے ساتھ کر کیا رہی ہے. جدھر سے گزرتے ہیں چور 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 چور، ان کو بولے بچوں والی دھمکیاں دینا بند کر دیں. اور میں آپ کے ٹی وی کی توسط سے کہتا ہوں رانا ثناء اللہ دھمکیاں دینا بند کر دو. حال تو یہ کہ جو سلاخوں کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے تو حال یہ تھا کہ ٹانگیں کہاں پڑی تھی، بلکہ کانپے ہی ٹانگ گئی تھی. اب حال یہ کہ عوام کو دھمکیاں دینا چھوڑو، حقیقی جمہوریت کی طرف جاؤ، حقیقی آزادی کی طرف یہ مارچ ہے. انتخابات کا اعلان کرو اور آؤ اور عوام کو فیس کرو. یہ بات تو درست ہے باجوہ صاحب کہ دھمکیاں نہ دی جائیں کیونکہ آئینی قانونی حق ہے احتجاج کرنا. سر ہم ان کا احتجاج دیکھیں گے، یہ ان کو پتہ چل جائے گا 25 تاریخ کو. یہ جو کہتے ہیں نا 20 لاکھ آدمی سر سڑکیں بند تو نہیں کریں گے، کنٹینر تو نہیں کھڑے ہوں گے؟ کون سی دھمکی؟ سڑکیں بند ہوں گی، کنٹینر کھڑے ہوں گے. گالیاں دیتے ہیں
یہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں, ہماری عزت اچھالتے ہیں, ہماری ماؤں بہنوں کا نام اپنی گندی زبان سے لیتے ہیں, یہ ریلیز انسان, اور ہمیں کہتے ہیں ہم بات کریں تو ہماری بات دھمکی ہے. ہم بات کرتے ہیں, ہم کسی کو دھمکی نہیں دیتے, ہم عمل کریں گے اور ان کو فیس کریں گے, یہ اپنا پورا زور لگائیں. اچھا نہیں, یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ وہ اگر آ رہے ہیں تو کیا ان کا دھرنا روکنے کے لیے, مارچ روکنے کے لیے کنٹینر لگا کر راستے بند کیے جائیں گے یا اجازت دی ہوئی آپ نے؟ یہ جو اتحادی جماعتوں کا, پی ڈی ایم کا اور تمام جو ہمارے ساتھی ہیں کولیجن, یہ پارٹی ہے جو یہ گورنمنٹ ہے, یہ تمام آپ کو پتا ہے کہ کتنے لوگوں کی گورنمنٹ ہے, کتنی پارٹیز کی, ہم سب مل کے ایک فیصلہ کریں گے اور جو وہ فیصلہ کریں گے اس کے اوپر عمل کیا جائے. اس پر عمل تو کیا جائے گا سر. یہ جو بات کی جا رہی ہے خاص طور پہ, اور یہ جو بات کی جا رہی ہے خاص طور پر کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کرنے کی کوشش ہوئی تو پھر کارکنوں کو کوئی نہیں روک سکتا, کیونکہ رانا صاحب نے بھی کہا تھا اچھا دیکھ لیں گے جی, گرفتار کیا جا سکتا ہے. لیکن سر ایک بڑا لیڈر ہے, پاپولیرٹی ہے عمران خان صاحب کی, اور اس طرح کی کوشش ہوئی تو ہے, یہ جھوٹ کے غبارے میں ہوا بھری ہوئی ہے, یہ بہت جلد ہوا نکل جائے گی. 25 کو آنے دیں, 25 کو آنے دیں, آپ کو پتا چل جائے گا کتنے لاکھوں نے کتنے کروڑوں آدمی یہ لے کے آئیں گے, اور یہ کہتے ہیں یہ پورا پاکستان آئے گا. یہ 5,000 آدمی کو لے کے کہتے ہیں پورا پاکستان آ گیا. ان کو تو شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے, یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں, ان کے شرم تو ان کے قریب سے نہیں گزری. یہ کہتے تھے کہ وہ پریڈ گراؤنڈ میں 25 لاکھ آدمی ہے. یار کوئی خدا کا خوف کرو. اچھا پورے پاکستان سے شاید کوئی صاحب لوگ آ رہے ہیں, یہ تو خیر ان کو یقین نہیں ہے کتنے سارے لوگ آ سکیں گے. ہیلو شہزاد قریشی صاحب, یہ کانفیڈنٹ ہے بڑی گورنمنٹ, وہ کہہ رہے ہیں اتنے لوگ آ ہی نہیں سکتے, 5,000 لوگ بھی آ جائیں تو بہت بڑی بات ہوگی. دیکھیں گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے, لگ پتا جائے گا انشاءاللہ ان کو, تو اس میں تو ایسی کوئی بات ہے نہیں. اچھا اوشت کرنے اگر استعمال ہوئے سر, کنٹینر لگا کے راستے بند کیے گئے تو پھر پہنچیں گے آپ لوگ؟ یہ کنٹینر بہت چھوٹی چیزیں ہیں, یہ جو عوام کا سیلاب آ رہا ہے نا, سمندر آ رہا ہے, اس کے سامنے کنٹینر, بختر بند گاڑیاں, یہ جو ڈنڈے, پولیس, یہ بہت ہے. پولیس بھی ہمارے ساتھ ہی آ کے ملے, وہ بھی عوام ہے نا, جیسے خان صاحب نے کہا نا, بیوروکریسی بھی ہمارے ساتھ ملے, ریٹائر فوجی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, پرائیویٹ اور سیکٹر فیملیز ہوں گی, خاص طور پر فیملیز بھی ہوں گی, ساری فیملیز ہوں گی, سب ہوں گے انشاءاللہ. کہ پاکستان کی بقا و سلامتی کی جنگ ہے. یہ تو بڑا مشکل, یہ تو شہزاد قریشی صاحب, یہ جس طرح کی بات آپ یا آپ کے جو چیئرمین صاحب کر رہے ہیں, بات درست ہے کہ فیملیز آ گئیں, اور ایکسمین سروس سوسائٹی سے لوگ یا ریٹائرڈ فوجی, ان کی فیملیز, باجوڑ صاحب بڑا مشکل ہے. پھر تو آپ کوئی اس طرح کا اوچھات کرنا استعمال کر سکے گورنمنٹ, یا کچھ طرح کی کوشش کرے ان پر دھاوا بولنے کی, اگر اور ہونا بھی نہیں چاہیے. ہمیں تو بالکل کوئی اوچھت کنڈے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب 25 آئے گی پھر ہم اپنی اسٹریٹجی اپنا آپ کے سامنے واضح کریں گے. آفٹر 2 days, 22 سے 24, 2 دن بعد 25, کوئی فکر والی بات, ہمیں 1% بھی پریشر نہیں ہے, ہم ان کو فیل ہی نہیں کرتے, کیونکہ یہ ایک نارمل بات ہے. ہم نے 126 دن کا دھرنا پہلے بھی فیس کیا تھا, اب بھی فیس کریں گے انشاءاللہ. پہلے تو ایک پارٹی تھی, آپ تو ساری کولیشن پارٹی ہیں, پیپلز پارٹی بھی, مولانا فضل الرحمان بھی, اور بلوچستان کی باپ پارٹی, گالیاں دیتے ہیں, سارے کھٹے ہیں ماشاءاللہ. اچھا ہے, سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف کر دیا, یہ اچھا ہے, عوام کے سامنے اور زیادہ نمایاں. تو یہ تو اس پہ باجوڑ صاحب, جیسے شہزاد قریشی صاحب کہہ رہے ہیں سب کو ایک طرف کر دیا, تو سر مل کے لگ رہا ہے کہ مقابلہ پھر مل کے ہی ہوگا, پی ٹی آئی سے الیکشن بھی ساتھ مل کے لڑیں گے. یہ بھی اس بات کا بھی یہ پری میچور بات ہے, ہم یہ ابھی نہیں بتا سکیں گے کہ یہ ہم, لیکن آج کی تاریخ تک جو ہمارا پی ڈی ایم کے ساتھ جوائنٹ وینچر ہے, یہ نئے الیکشن کی حد تک نہیں ہے, یہ صرف عمران نیازی کے خلاف تھا, اور بس ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ بات کی بات ہے, پارٹیز کیا اس پہ شور ہے آپ کے, اکیلے مقابلہ ہو سکتا ہے خان صاحب سے, یا لگتا ہے آپ کو ساتھ ملیں گے تو ہی مقابلہ ہوگا؟ سر ابھی دیکھیں نا, پچھلے 2018 کے الیکشن میں اکیلے الیکشن کیا تھا نا, اور یہ ریگڈ الیکشن ہوئے. سر 2018 میں اکیلے لڑا تھا تو خان صاحب جیت گئے. خان صاحب کیا جیت گئے, آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے. وہ ہم کے ہم سے پوچھیں کہ وہ کراچی میں کتنی نشستیں ان کو, وہ کہتا ہے ہماری نشستیں چھینی گئیں, یہ آپ کے سامنے ہی ہے. اور جنوبی پنجاب جہاں پہ آپ نے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ 100 دن کے اندر ہم صوبہ جنوبی پنجاب بنائیں گے, تو اب یہ جائیں گے نا, پھر سمجھ پڑائے گی کیسے جوتے پڑتے ہیں ان کو. جب ان کو جوتے پڑیں گے پھر ان کو سمجھ آئے. بہت شکریہ باجوہ صاحب آپ کا, شہزاد قریشی صاحب آپ کا. چھوٹا بریک لے لیں. بہت اہم گفتگو, پی ٹی آئی کا 25 مئی کو اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. عمران خان صاحب نے کہا ہے
وہیں بیٹھیں گے اس وقت تک سارے میرے لوگ ووٹر سپورٹر اور جو ان کو پسند کرتے ہیں، جو ان کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جدوجہد پاکستان بچانے کے لیے ہے تو پورا پاکستان وہاں آئے گا، اور جب تک اسمبلیاں تحلیل نہیں کی جاتی، نئے الیکشن کا اعلان نہیں ہو جاتا، وہاں سے ہم اٹھیں گے نہیں۔ مزید اس پر بات کریں گے، اس بریک کے بعد کہیں جائے گا، دیکھتے رہیے اعلی خبر پروگرام میں۔ ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں جی عمران خان صاحب نے 25 مئی کو اسلام آباد کا مارچ کا اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسمبلیاں جب تک تحلیل نہیں کریں گے، نئے الیکشن کا اعلان نہیں کریں گے، تو اس وقت تک ہم اسلام آباد سے واپسی میرے کارکنان کی نہیں ہوگی، اور میں اپنے کارکنان کا 25 مئی کو دن 3 بجے کشمیر ہائی وے پر ان کا انتظار کروں گا۔ تو اس وقت جو سچویشن ہے اس میں خاص طور پر اسد عمر صاحب نے بھی یہ کہا کہ اگر عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش ہوئی تو کارکنوں کو پھر ہم نہیں روک سکیں گے۔ اس سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب بھی یہ بات دہرا چکے ہیں کہ عمران خان کو اگر گرفتار کرنے کی کوشش ہوئی تو پھر انتظار نہیں کرنا کارکنان نے ہماری کال کا، وہ خود سمجھ جائیں کہ پھر انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اسی پہ ہم بات بھی کر رہے ہیں کہ اب ہوگا کیا، کیونکہ ایک طرف تو پاکستان کی معیشت زبحالی کا شکار ہے، اور ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ جی معیشت، خاص طور پہ آج تو فضل الرحمان صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ ملک دیوالیہ ہو نہیں رہا، ہو چکا ہے۔ ایک دیوالیہ ہو نہیں رہا، ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سچویشن کتنی خراب ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس طرح کے لانگ مارچ اور پھر یہ انتشار کی کیفیت، معاملہ خانہ جنگی کی طرف خدا نخواستہ نہ چلا جائے۔ اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اب ہوگا کیا، کیونکہ یہ سچویشن بڑی اہم ہے۔ ایک طرف تو سب یہ پارٹیاں کہتی ہیں کہ جی ملک کی ترقی ہمیں عزیز ہے، سب مل کر جائیں گے اور ملک کو آگے چلائیں گے، ملک کو آگے لے کر جانا ہے ہم سب نے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب دورے بھی کر رہے ہیں مختلف ممالک کے، امریکہ بھی گئے وہ، اور چائنا کے دورہ، اس کے بعد پھر سوئٹزرلینڈ بھی انہوں نے جانا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ وہ خارجہ پالیسی کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، درست سمت میں چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جبکہ اندرونی جو معاملات ہیں وہ بھی حکومت کے ہاتھ سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ انڈر پریشر ہے بہت زیادہ گورنمنٹ، کوئی فیصلے نہیں کر پا رہی، کیونکہ مشورے ہوتے ہیں، اتحادیوں کے ساتھ اجلاس ہوتا ہے کہ جی پیٹرول سستا کرنا ہے، کب کرنا ہے، سبسڈی ختم کرنی ہے تو کب کرنی ہے، اس کا متبادل کیا ہوگا، یہ دینا بھی چاہیے ہمیں، سبسڈی نہیں دینی چاہیے، مزید کنٹینیو کریں اس چیز کو، نہیں کر سکیں، خزانے میں پیسہ ہے نہیں تو ہوگا کیا۔ یہ بڑی اہم سچویشن ہے جس پر ہم بات کریں گے کہ اب ہوگا کیا اور کس طرح مزید اس کو آگے لے کے جایا جا سکتا ہے۔ ذوالفقار علی بدر صاحب موجود ہیں جی، معاون خصوصی ہیں، ترجمان ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے، پاکستان پیپلز پارٹی صاحب کا تعلق ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ سر کیا کہیں گے، ایک طرف لانگ مارچ کا اعلان کر دیا 25 مئی کو اسلام آباد کی طرف، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ پاکستان، وہ مختلف ممالک کے دورے کر رہے ہیں، امریکہ گئے، اب چائنا، اس کے بعد سوئٹزرلینڈ، وہ خارجہ پالیسی کو درست سمت میں گامزن کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ پھر اندرون خانہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں انتشار کی کیفیت ہے۔ سر معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی صاحب، معاملہ بڑا سیدھا ہے۔ اس ملک کے اندر جو خان صاحب نے 4.25 سال کے عرصہ دراز میں کیا تھا، بلاول صاحب اس خارجہ پالیسی کی جو ڈیفیشنسیز تھی ان کو کور کر رہے ہیں، جن ممالک کے ساتھ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ یا ایک گیپ آ گیا تھا اس کو کور کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں فوڈ سیکیورٹی کی میٹنگ میں امریکہ گئے، وہاں پہ جا کے ان کو امریکہ کے وزیر خارجہ نے ان سے ملاقات کی اور ایک ڈیپر براڈر اور لانگ ٹرم ریلیشن شپ کے اوپر بات ہوئی، اور کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اور امریکہ پاکستان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا جائے گا۔ وہاں سے آتے ساتھ ہی بلاول صاحب کو چائنا کے وزیر خارجہ نے دعوت دی ہوئی تھی، تو وہ چائنا چلے گئے، اور چائنا کے اندر جو ان کو عزت افزائی کی، ان کی انکریجمنٹ کی، میں سمجھتا ہوں یہ تاریخی طور پر بہت کم وزراء خارجہ کے ساتھ ہوا ہے۔ بھٹو صاحب اور بی پی شہید کے بعد اتنی عزت افزائی انہوں نے کسی کی، اور پاکستان چائنا کے ساتھ ایک ڈیپر پراسپرس اور پیسفل ریلیشن شپ، ایک دوستی کا تعلق جو کہ گریٹر دین دا ہمالیاز، ڈیپر دین دا اوشنز ہے، اور سویٹر دین دا ہنی، اس کو آگے لے کے چلنا چاہ رہا ہے۔ اور یہ جو آل ویدر اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے چائنا کے ساتھ، اس کو آگے لے کے چلنا چاہ رہا ہے، اور بلاول صاحب کے اس دورے کے ساتھ یہ ریلیشن شپ بہتر ہوا ہے، اور جو پہلے پی پیک کے اندر اور پاکستان اور چائنا کے تعلقات کے اندر رکاوٹیں ڈالی جا رہی تھی اور معاملات کو روکا جا رہا تھا، انہوں نے کہا پاکستان اور چائنا کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے، اور اپنے تمام اسٹریٹجک جو الائنسز ہیں، پارٹنرشپس ہیں، پروجیکٹس ہیں، ان کو لے کے آگے چلیں گے۔ اس کے برعکس پاکستان کے اندر آپ دیکھیں، خان صاحب نے اس ملک کے اندر
सियासत को तबाह कर दिया था, मुआशी इस्तेकाम को ख़त्म कर दिया था और मुआशी हालात को ख़राब कर दिया था, फॉरेन पॉलिसी ख़राब कर दी थी। बिलावल साहब फॉरेन पॉलिसी तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन खान साहब ने जहाँ पे अखलाकियात का जनाजा निकाला इस मुल्क के अंदर, अब वो यहाँ पे मुआशी सूरत हाल के अंदर आके ये तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जिनको चाहिए कि अपने सियासी और ज़ाती मुफादात से बालातर होके एक टेबल पे आके इस मुल्क के मुफाद पर, इस मुल्क के अवाम की मुफाद की खातिर बैठ के चीज़ों को बेहतर करे, लेकिन वो इस मुल्क में मजीद अदम इस्तेकाम लाना चाहते हैं। जहाँ पे मुआशी अदम इस्तेकाम था, सियासी अदम इस्तेकाम था, अब वो मजीद उसके अंदर जो है संगीन हो जाएगा करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी नहीं किसी को चाहती कि उसको किसी सियासी जलसे जुलूस या मामले से रोका जाए, लेकिन इस टाइम पे सूरत हाल ये है कि ये एक इमरजेंसी और वॉर की सूरत हाल है जिसमें मुल्क को मुआशी इस्तेकाम की जरूरत है, और मुआशी इस्तेकाम सिर्फ इसी सूरत में मिल सकता है कि जब सियासी इस्तेकाम हो, और ये दोनों इसी सूरत में मिल सकते हैं जब इस मुल्क के अंदर तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस और स्टेक होल्डर्स एक टेबल पे ऊपर बैठ के मामलात को खत्म करें। लेट्स सपोज खान साहब करते हैं 25 को और तमाम लोगों को लेके इस्लामाबाद जाते हैं, इस्लामाबाद चौक कर देते हैं और नए इलेक्शन की डेटें ले लेते हैं, और उस इलेक्शन की डेट लेने के बाद इलेक्शन होते हैं और खान साहब अगर हार जाते हैं तो आपका क्या ख्याल है कि खान साहब ऑपोजिशन में बैठेंगे? नहीं, वो इस मुल्क के अंदर मजीद अदम इस्तेकाम करेंगे। आप देखिए, तो फिर हल क्या है सर इसका? मैं यही आपको अर्ज करने लगा हूँ, खान साहब को ये समझने की जरूरत है। देखिए, जिस तरह उन्होंने अखलाकियात का जनाजा निकाला है, इसके अंदर एक डिवाइड पैदा कर दिया है, लोगों को ऐसे तौर तरीके से गैर अखलाकियात से एजुकेट कर रहे हैं कि लोगों को समझ बूझ ही नहीं आ रही, उनको गुमराह कर रहे हैं कि ये मामला किस तरफ लेके जा रहे हैं। कि खान साहब को चाहिए कि इस टाइम पे थोड़ा सा समझ बूझ का मुजाहरा करें और मामलात को इस तरफ लेके चलें कि मामलात के ऊपर यहाँ पे अदम इस्तेकाम हो सके, और यहाँ पे सियासी जो फोर्सेस है और स्टेक होल्डर के साथ बैठ के मुल्क को मुआशी प्रॉब्लम से बाहर निकालें, लेकिन उनको अपना जाती मुफाद, मुल्की मुफाद से ज्यादा वो रखना चाहते हैं, और उनको मुफाद नहीं है, जाती मुफाद ज्यादा अजीज है मुल्की मुफाद से, और वो इसीलिए ये लॉन्ग मार्च करना चाह रहे हैं। लॉन्ग मार्च करना उनका सियासी हक है, इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी को ना नहीं करती, लेकिन इस टाइम पे ये सोचने की जरूरत है, इस अमर की जरूरत है कि क्या मुल्क इन हालात में लॉन्ग मार्च का मुतहम्मिल है या नहीं है। अगर नहीं है तो खान साहब को सोच समझने की जरूरत है, लेकिन वो तो अपने जाती स्कोर पॉइंट करने के लिए, अपनी जाती पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए इस तरह का मामला करते हैं। इस पर मैं जानना ही चाह रहा हूं सर कि जिस तरह मरियम नवाज साहिबा ने फरमाया कि जी इनकी बुरी कारकर्दगी का टोकरा सर पर रखने की जरूरत नहीं है, फौरी इलेक्शन में जाएं। नवाज शरीफ साहब ने भी कल बयान दिया और उन्होंने कहा कि जी हमारी तो इलेक्शन की तैयारी कंप्लीट है। MKM जो इत्तेहादी है गवर्नमेंट की, उन्होंने भी कहा फौरी इलेक्शन में जाना चाहिए, वो भी हक में है। पीपल्स पार्टी की क्या सोच है कि फौरी इलेक्शन में जाना चाहिए या नहीं, कंटिन्यू करें 14-15 माह जो गवर्नमेंट के बचे हुए हैं आईनी कानूनी तौर पर, इसको कंप्लीट किया जाए? देखिए, पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन के लिए तैयार है, इलेक्शन से डरती नहीं है, लेकिन इस टाइम पे हालात ये है कि क्या ये मुल्क इलेक्शन का मुतम्मिल है कि नहीं है। इस टाइम पे इलेक्शन से ज्यादा तमाम फोर्सेस को ये बैठ के सोचने की जरूरत है कि पाकिस्तान को पहले मुआशी प्रॉब्लम से बाहर निकाला जाए और उसके बाद फिर आगे कोई और मामला किया जाए। सर इस पर सवाल ये पैदा होता है कि आप लोगों ने भी जो लॉन्ग मार्च किया, तो क्या उस वक्त भी तकाजा था आपका नए इलेक्शन का, उस वक्त मुतहम्मिल था मुल्क नए इंतखाबात की तरफ जाने का? देखिए, हम तो खान साहब को उस टाइम कहते थे कि खान साहब इलेक्शन अनाउंस करें, उस वक्त लेकिन खान साहब करने नहीं चाहते। खान साहब के कॉलो फेल में तजाद था। खान साहब कहते थे मेरे खिलाफ अदम एतमाद लेके आओ, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये मेरे खिलाफ अदम एतमाद लेके आए, लेकिन जब अदम एतमाद आ गई तो फिर आखिरी मिनट तक ये गैर आईनी इक़दामात करते रहे और कहते रहे कि अब इलेक्शन अनाउंस कर देता हूं, मैं ये कर देता हूं, लेकिन इन्होंने इस तरफ नहीं आए कि मुल्क के अंदर कोई आईनी तरीके से अगर कोई हुकूमत को घर भेजना चाहे ये उसको फेस कर सके। खान साहब के अंदर तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है ही नहीं, उनके तो कॉल ऑफ फेल में तजाद है।
کیونکہ نہ تو ان میں قابلیت ہے نہ اہلیت ہے. وہ تو ایک اپنی مرضی سے بس چاہتے ہیں کہ وہ حکومت میں ہو تو معاملہ چلے, جب وہ حکومت میں نہ ہو تو ماننے کو تیار نہیں. عبداللہ گل صاحب بھی موجود ہیں, چیئرمین تحریک جوانان پاکستان. بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب. 25 مئی کا اعلان تو کر دیا, اور جس طرح ذوالفقار علی بدر صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ہمیں پریشانی نہیں ہے, بلکہ آئینی اور جمہوری طور پر تو لانگ مارچ کی ظاہر سبھی کہیں گے کہ جی اجازت ہے اور آنا چاہیے, لیکن ملک نئے انتخابات کا فوری متحمل نہیں ہو سکتا. خان صاحب آ تو رہے ہیں اور ان کا تقاضا بھی یہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں اسمبلی تحلیل کریں اور آئندہ الیکشن کا فوری اعلان کر دیں, ورنہ ہم وہیں بیٹھے ہیں اسلام آباد میں. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اتنا دباؤ بڑھا دیں گے کہ گورنمنٹ مجبور ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کراؤڈ تو آ جائے گا, میں یہ نہیں کہہ رہا, کیونکہ جو ابھی تک خان صاحب نے جتنے بھی جلسے کیے ہیں ان میں ایک بڑا سائزیبل کراؤڈ جو ہے, ایک موڈ آف دا نیشن جو ہے وہ نظر آیا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ کراؤڈ آ کے کتنے دن بیٹھتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے یہ تو نہیں ہے کہ میں آیا اور چھا گیا اور اسی دن حکومت جو ہے وہ گر جائے گی. کیونکہ حکومت کے متعلق جو ہے وہ آپ کو یاد ہے جب تحریک لبیک کا پروگرام ہوا ہے تو یہی حکومت تھی, وہ کہتی تھی کہ اگر ہم نے اسی طریقے سے دباؤ کے اندر آ کے اگر حکومت کو گرانا ہے یا کچھ کرنا ہے تو ہم تو یہ پھر آئے روز کوئی نہ کوئی آئے گا. میرے خیال میں یہ چیز ابھی بھی اپلیکیبل ہے. لیکن جو 25 تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ 25 سے 29 کے درمیان میں کرنا تھا, لیکن جہاں شاید بات چیز کا ارادہ تھا اور جس کا اشارہ بھی انہوں نے کیا کہ اگر کوئی نیوٹرل رہنا چاہتا ہے تو پھر وہ نیوٹرل رہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اداروں کے ساتھ جو بات چیت کا بیک ڈور کوئی چینل تھا وہ شاید کارگر ثابت نہیں ہوا, اور اسی وجہ سے انہوں نے اب وہ 25 تاریخ. لیکن یہ یاد رکھیے علی صاحب کہ جب 25 تاریخ کا اگر اعلان ہے اور گرمیوں کی جو شدت ہے وہ آپ کو پتہ ہے ہیٹ ویو چل رہی ہے, بالکل اس سے ابھر رہا, کیونکہ رات کے وقت جلسہ کرنا اور بات ہے اور دن دہاڑے جب وہاں رہنا اور دھرنا دینا یہ ایک علیحدہ کچھ. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کشمیر ہائی وے پر میں 3 بجے دن میں کشمیر ہائی وے پر انتظار کروں گا لوگوں کا 25 مئی کو عمران خان صاحب. جی یہ وہی کشمیر ہائی وے ہے جہاں مولانا فضل الرحمان صاحب نے G13 کے آس پاس جو ہے وہ پروگرام کیا تھا, جو کہ 0 پوائنٹ سے اور اسی طریقے سے جو پارلیمنٹ ہے اس سے میرے خیال میں تقریباً یہ کوئی 22 کلومیٹر کا فرق پڑتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ وہاں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ گرمی بھی بہت ہے, لیکن ساری باتیں اپنی جگہ, اصل بات کرنے والی جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی ڈیتھ کال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اس کے اوپر فرض کریں جو ان کے ممکنہ ریزلٹس ہیں جن کو وہ متوقع ریزلٹس کہہ رہے ہیں, اگر وہ حاصل نہ ہوئے اور وہ امیڈیٹ ایکشن نہیں ہوا, یعنی کہ اگر تو 1 ہفتے میں 5 دن میں 4 دن میں معاملہ ہو گیا, حد سے حد 10 دن میں ہو گیا, پھر تو میرے سامنے خان صاحب ظاہر ہے اس میں کامیابی ہوگی. لیکن اگر اس دوران میں ایسی کوئی بات سامنے نہ آئی تو پھر عمران خان صاحب کیا کریں گے؟ پھر میرے خیال میں ایک یہ بہت بڑا فیلئر ہو جائے گا ان کا, اور اس سے ان کی پارٹی کے اسٹرکچر کو بری طریقے سے نقصان پہنچ سکتا ہے, ان کی ساکھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے, ان کی آئیڈیالوجی کو نقصان نہیں. لیکن اس میں عبداللہ گل صاحب یہ بھی تو ہے نا کہ مریم نواز صاحبہ بھی بار بار کہہ چکی ہیں فوری الیکشن میں جانا چاہیے, ہمیں کیا ضرورت ہے, ان کی بری کارکردگی کا ٹوکرا سر پر لے کے گھومیں. کل نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی ہماری تیاری مکمل ہے, الیکشن میں جانا چاہیے. ان کے اتحادی MQM بھی کہہ رہی ہیں جی فوری الیکشن میں جانا چاہیے. تو ان چیزوں کو خان صاحب بھی دیکھ رہے ہوں گے, تو میرا خیال ہے آپ بہتر تجزیہ کر سکتے ہیں اس پہ کہ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر, اور وہاں جہاں سے ان کو امید تھی وہاں سے نہ کا جواب آ گیا, تو اس لیے دھرنے میں فوراً تیار ہوئے. دیکھیں نہیں, میرا خیال ہے کہ وہ دھرنے یا وہ اس کی وجہ سے نہیں, مریم نواز صاحبہ وغیرہ وہ اصل میں ادارے پہ ہی پریشر کر رہے تھے. آپ کو پتہ ہے شہباز صاحب نے بھی یہی بات کی تھی کہ جس طریقے سے اکنامک کرنچ کے اندر تحریک انصاف کی حکومت کو افواج نے سپورٹ کیا تھا, اسی طرح سے سپورٹ جو ہے وہ ہمیں بھی کی جائے. اور میرا خیال ہے کہ ان ساری باتوں کا جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ جو شیرین مزاری صاحبہ کے ساتھ کل ہوا, اس کا مطلب بڑا واضح ہے. شیرین مزاری صاحبہ کا رات کو ہی کیوں عدلیہ کھلی, دن کو بھی تو کھل سکتی تھی, کیونکہ وقوع تو دن کو پیش آیا تھا. تو پھر یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ کئی سوالات جنم دیتا ہے. اور پھر ایمان صاحبہ کا جو ایمان مزاری ہیں ان کا نشانہ جو افواج پاکستان کے سربراہ کی طرف نام لے کر کہا سر, نام لے کر, بالکل ہاں جی بالکل, وہ بالکل مانی خیز ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کے اصل بات یہ ہے کہ جب وہ عدالت میں پیش ہوئی
تو اس ٹائم پہ جب چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ ایک ممبر پارلیمنٹ کو جو ہے آپ اس طرح نہیں کر سکتے، تو اس ٹائم پہ شیریں مزاری صاحبہ کیوں نہیں بولی کہ میں تو استعفیٰ دے استعفیٰ چکی چکی ہوں. ہوں. بالکل بالکل اور بالکل. سب سے بڑھ کر اس میں بات یہ ہے کہ اصل میں وہ فون جو ہے اس کا ڈیٹا کس کے پاس ہے، یہ ہے وہ اہم بات. کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق جو مغرب کے ساتھ جو ایک رشتہ ہے اور جو ایک تعلق ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہر پارٹی کے ہوتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہاں جو ہے وہ تعلق جو ہے شیریں مزاری صاحبہ کا بہت اہم تعلق ہے. ان کے اور ٹویٹس بھی یہ سامنے بات- آتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. بالکل جی، اور اس کے بعد ہی اچانک جو ہے وہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم 25 کو ہی رکھ دیں. تو یہ میرے خیال ہے کہ کچھ باتیں ہیں جو کہ اچھا، یہ راز تو اور نیاز پھر کی سر باتیں باہر سے ہوتی ہیں. سازش ہو رہی ہے ذوالفقار بدر صاحب. یہ تو الزام آپ لوگوں پر تھا، لیکن اس طرح تو باتیں پتہ اس طرح چل رہی ہیں کہ شاید سازش پہلے نہیں ہوئی تو شاید اب ہو رہی ہے. یہ سازش والی بات بھی جو ہے نا یہ ہیر سے ہی ہے، کوئی کنفرم نہیں ہے، ایویڈنس کوئی نہیں ہے. ایک نیریٹو بل کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. اب دیکھیں کہ تقریروں میں سے یہ بات ہی غائب ہو گئی ہے، کوئی بات ایسی ہو ہی نہیں رہی کیونکہ یہ حقیقت تھی ہی نہیں. اور کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں جب یہ بات آگے جائے گی تو بات جا کے نکلے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں تو حقیقت ہی نہیں تھی، یہ تو ایسے لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات تھی. اور انہوں نے سر اصل یہ بھی کہا کہ بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے کہ جی میرے بارے میں یہ نیریٹو دیا جا رہا ہے امریکہ کو کہ شاید میں نے اکیلے ہی فیصلہ کر لیا تھا رشیا جانے کا. تو آج انہوں نے پریس کانفرنس میں باقاعدہ بتایا کہ جی ادارے بھی آن بورڈ تھے، سب لوگوں نے سب سے مشاورت کے بعد میں گیا ہوں رشیا. دیکھیں بات یہ ہے، بلاول صاحب نے تو پرائم منسٹر آف پاکستان کا دورہ رشیا، اس کو کہا کہ آئی ڈیفینڈ دا وزٹ آف پرائم منسٹر آف پاکستان ٹو رشیا. اس کے بعد تو کوئی بات رہ ہی نہیں جاتی. دیکھیں بلاول صاحب کا بڑا سیدھا موقف ہے، انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان اور پاکستان کی خارجہ جو بھی پالیسی تھی، اچھی تھی بری تھی جو بھی تھی، اس کو ڈیفینڈ کیا. انہوں نے وہاں پہ عمران خان صاحب کی ذات کو ڈیفینڈ نہیں کیا، پرائم منسٹر آف پاکستان کے دورے کو ڈیفینڈ کیا. یہاں پہ آپ دیکھیں نا کہ گرومنگ اور ڈیولپمنٹ لیڈر کی سوچ میں کتنا فرق ہوتا ہے کہ خان صاحب جب باہر جاتے ہیں تو یہ وہاں پہ جا کے تمام اپوزیشن کے رہنماؤں کو برا بھلا کہتے ہیں. وہاں سے ان کی سوچ کی عکاسی ہوتی ہے کہ کس قسم کی ان کی تربیت ہے. تعلیم حاصل کرنے سے تربیت اچھی نہیں ہوتی، یہ تعلیم کے بغیر بھی تربیت ہوتی ہے اور وہ تربیت گھر سے ہوتی ہے. یہاں پہ فرق فیل ہوتا ہے کہ ایک اچھے لیڈر کی قابلیت، اہلیت اور تربیت کا کیا ہے. خان صاحب نے تو 4 سال میں، پونے 4 سال میں اس ملک کی معاشی تباہی حال کر دیا، اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا. اور آپ خان صاحب کے قول و فعل میں تضاد دیکھیں، کہتے تھے کہ میں یہاں پہ انصاف کے نام پہ پارٹی بنائی، انصاف کروں گا. لیکن انصاف کی حقیقت یہ ہے کہ جب یہاں پہ ان کو تحفے تحائف ملتے ہیں اور یہ توشہ خانہ میں پیسے دے کے خریدنے جاتے ہیں، ان سے صرف یہ پوچھا جائے کہ خان صاحب پہلی چیز کہ آپ نے جو تحائف خریدے، کیا وزیر اعظم کی تنخواہ اتنی تھی کہ اتنے مہنگے تحفے آپ اپنی جیب سے خریدتے؟ وہ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ دوسری چیز، حکومت میں آنے سے پہلے آپ کے گھر کا خرچہ کون اٹھاتا تھا؟ وہ جو اے ٹی ایم مشینیں آپ کے گھر کا خرچہ اٹھاتی تھی وہ کون سی لوگ تھے؟ آپ کا تو کوئی ذریعہ معاشی نہیں. تیسری چیز، حکومت میں جانے کے بعد اب آپ کے گھر کا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ آپ کے پاس تو کوئی ایسا ذریعہ معاشی نہیں کہ آپ اپنے سورسز آف انکم کو ڈکلیئر کر سکیں. آپ کے گھر کا، آپ کے سر اب تو ہوٹلوں کا، نہیں دوست، آپ کے جہازوں ٹھیک ہے کا، آپ کی بات، لیکن ذوالفقار ہیلی بھائی کاپٹر صاحب اب تو گورنمنٹ ظاہر ہے آپ کی ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے، سب چیز کے سوالات ہو سکتے ہیں، تحقیقات ہو سکتی ہیں. عبداللہ گل صاحب آخر میں چاہتا ہوں تھوڑا سا یہ بتا دیجئے کہ اس وقت جو سچویشن ہے، جس طرح کی بات کی ذوالفقار بدر صاحب نے بھی کہ بلاول بھٹو صاحب وہاں گئے اور انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کو ڈیفینڈ کیا، تو وہ دورے کی اگر میں پوچھوں آپ سے امریکہ کے حوالے سے، غلط فہمیاں اگر تھیں بھی امریکہ سے پاکستان کی، تو بلاول بھٹو صاحب کے دورے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ وہ کافی حد تک کم ہو گئی ہوں گی؟ میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ وہاں اپنی ذات کے حوالے سے زیادہ گئے تھے، اور وہ اس وجہ سے گئے تھے کیونکہ یہ تو ایک آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک اس سیٹ اپ کا کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ یہ کتنی دیر چلے گا. اس لیے بلاول صاحب نے جب وہاں پوچھا گیا سوال تو انہوں نے کہا میں اور میری پارٹی. تو آپ نے اس بات کے اوپر غور کریں کہ میں اور میری پارٹی کا ذکر کیوں کیا گیا جبکہ میں اور میری حکومت کی بات ہوتی تو وہ زیادہ بہتر ہوتی. لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ابھی توشہ خانہ کی خاص طور پہ جو بات ہے، اس میں اصل میں یہ سوال نہیں ہے
سوال یہ ہے کہ جو توشہ خانہ کے اگر اندر انہوں نے بیچ بھی دیا، تحفہ بیچ دیا، ان کا تحفہ تھا، انہوں نے بیچ دیا، لیکن کیا وہ پیسہ بینک کے ذریعے پاکستان آیا؟ اور اگر بینک ٹرانسفر ہوا تو اس کے شواہد ہونے چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے وہ ہنڈی کے ذریعے آیا، جو کہ انلیگل ہے، وہ منی لانڈرنگ کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ان سوالوں کے جوابات یقیناً قوم جاننا چاہتی ہے، لیکن جو امریکہ کے حوالے سے غلط فہمیاں ہیں جو آپ نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ نہیں، وہ اتنی جلدی جو ہے وہ غلط فہمیاں دور نہیں ہو سکتی، لیکن بہرحال پاکستان کے پاس ابھی بھی بہت سارے ترک کے پتے موجود ہیں، جن میں سے ایک سب سے بڑا پتہ یہ ہے کہ آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک بطور نیوکلیئر ریاست ڈیفالٹ نہیں کر سکتے اور نہ دنیا میں کیا جانے دینا چاہیے۔ دنیا میں پہلے 16 ممالک جو ہے ڈیفالٹ کر چکے ہیں، اور انہوں نے بڑا واضح بتا دیا کہ ہم جاؤ تمہارے یہ غلیظ قرضے تمہارے منہ پہ مارتے ہیں، ہم نہیں دیں گے تمہارا، جس میں ارجنٹینا، ایکواڈور، برازیل اور دیگر کنٹریز جو ہیں وہ شامل ہیں، اور ان کا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تیسری چیز جو اس کے اندر اہم ہے وہ ہے پاکستان کا اس کلب کے اندر شمولیت ہونا جو کہ اینٹی امریکہ کلب ہے، یعنی کہ روس اور یوکرین کی جنگ کے بعد جو دنیا میں ایک نئی شرارہ بندی ہو رہی ہے اور ایک نئی جو وہاں ایک نیا بلاک سامنے آ رہا ہے، تو پاکستان اس کے اندر جا سکتا ہے، جس سے ہم پھر ایران کے ذریعے گیس لے کے اور تیل لے کے اور بجلی لے کے، کیونکہ یہ 3 چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمارا جو ہے وہ بہت زیادہ بجٹ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، تو یہ ہمیں اگر ارزاں نرخوں پہ مل جائیں گی تو ہمارا جو معاشی بحران ہے اس کے اندر میرے خیال میں ایک بہت بڑا ہمیں جو ہے وہ ریلیف مل جائے گا۔ بالکل، بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب آپ کا، ذوالفقار علی بدر صاحب آپ کا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی گفتگو اور پروگرام، جس میں ہم نے بات کی کہ 25 مئی کو اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا اعلان کیا عمران خان صاحب نے، اور اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو دورہ امریکہ تھا، اب چائنا چلے گئے ہیں وہ، تو اس حوالے سے بھی ہم نے کوشش کی کہ بات کریں کہ جناب کتنا کامیاب رہا اور کیا غلط فہمیاں امریکہ پاکستان کے درمیان میں جو تھیں کیا دور ہو گئی ہیں۔ آپ کے سامنے میرے معزز مہمانوں کی آرا پہنچی۔ آج تک اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے سرور اور میری ٹیم کو دی اجازت۔